السلام علیکم بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پارٹ 1 آپ نے اچھی طرح سے سن لیا اور سمجھ لیا ہوگا۔ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں پارٹ 2 میں اب ہم یہاں پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی طرف چلے جاؤ۔ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، پانی کا بھی بہت مسئلہ تھا۔ لیکن بچوں، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی جانب چل پڑے۔ جب شہر کے درمیان میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنی کچھ اولاد اس جنگل میں تیرے گھر کے پاس جو ہے وہ بسا رہا ہوں، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اے اللہ، کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں پر تو نہ پانی ہے نہ خوراک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو فرمایا ہاں۔ پھر حضرت حاجرہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اب بچوں، جو ان کے پاس کھانا پینا تھا اور پانی تھا وہ تو چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ وہاں دور دور تک کوئی کنواں بھی نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں تھا، سارے پتھریلی زمین تھی، پتھر ہی پتھر، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، کوئی رہتا بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، ان کو بہت پیاس لگی اور وہ رونے لگے۔ جب بہت روئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بہت پریشان ہوئی اور وہ اٹھ کر کبھی ایک پہاڑ کے ایک طرف جاتی، پھر وہ پہاڑ سے اترتی، پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھتی، دوسری طرف جاتی۔ یہ پہاڑ تھا صفا اور مروہ کا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ ایک دم انہیں کوئی آواز سی محسوس ہوئی تو وہ جلدی سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھا وہاں پر پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر مارا تو چشمہ نکل آیا اور وہ چشمہ بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ انہوں نے سائڈس پر پتھر وغیرہ رکھے تھا حاجرہ نے تاکہ چشمہ پانی تاکہ ضائع نہ ہو، اور ایک دم بولا زمزم۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، ابھی بھی خانہ کعبہ میں جہاں صفا مروہ ہے وہاں پر 7 چکر لگائے جاتے ہیں، وہ اسی یاد میں لگائے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ اس پانی نے ان کے لیے کھانے کا کام بھی کیا اور پیاس کا بھی، یعنی ان کی پیاس بھی مٹ گئی اور بھوک بھی۔ اب نیکسٹ پوائنٹ سمجھو بچوں، آپ لوگ ایک قبیلے کا نام یاد کر لو، یہ ہم کافی دفعہ پڑھیں گے۔ قبیلے کا نام تھا بنو جرہم۔ یہ قبیلہ یمن میں رہتا تھا، ویسے سفر میں رہتا تھا لیکن یہ یمن سے آ رہا تھا، اور یمن میں کیونکہ پانی کی کمی ہو گئی تھی تو اب یہ پانی ہی کی تلاش میں آ رہے تھے۔ تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جب پرندوں کا انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ضرور یہاں پانی ہوگا۔ اب وہ اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور وہاں پر زمزم جو پانی نکلا تھا ادھر ہی وہ پرندے اوپر اڑ رہے تھے۔ اب ان قبیلے کے سردار نے کچھ لوگ بھیجے کہ جاؤ، جو بیٹھی ہوئی ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام، جو عورت بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو پوچھ کر آؤ، ان سے پرمیشن لے کر آؤ، کیا ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں اور اس پانی کو ہم پی سکتے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، آپ یہاں پر رہ سکتے ہو، پانی پی بھی سکتے ہو، لیکن کچھ اجرت دینی پڑے گی۔ اب اجرت کیا ہوتی ہے؟ اجرت ہوتی ہے کچھ پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ لوگ مان گئے۔ ویسے بھی یہ لوگ تجارت کرتے تھے، سامان ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جاتے تھے، تو پیسے تو ان کے پاس ہوتے ہی تھے۔ اب اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے پیسوں کا بندوبست بھی کر دیا، پانی کا بھی، وہاں پر لوگ بھی آ گئے جو کہ وہاں پر رہنے لگے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں پرورش پانے لگ گئے، ٹھیک ہے، ان کے بڑے ہونے وہاں پر، اور وہ ان کے ساتھ کھیلنے کودنے لگ گئے، ان کے بچوں کے ساتھ، اور ان کو عربی بہت اچھے طریقے سے آ گئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تھی جو انہوں نے مکے سے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ تو بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سال میں 1 یا 2 دفعہ ضرور مکہ آتے تھے۔ ایک دفعہ وہ مکہ کی طرف آ رہے تھے کہ آرام کی خاطر ایک جگہ بیٹھے، اور وہاں پر ان کو نیند آ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، اور وہ جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں،
لہٰذا وہ پریشان بالکل بھی نہ ہوئے۔ انہوں نے یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے فرمائی ہے کہ پھر جب بچہ اس عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دیکھا بچوں، اس جملے میں کتنا ادب، احترام اور اللہ کی فرما برداری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کہا، کیوں بھائی میرا کیا قصور ہے؟ بالکل ایسا نہیں کہا، بلکہ انشاءاللہ کہا کہ انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ کہنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ مت کہنا یہ کام میں کل کروں گا، بلکہ انشاءاللہ کہنا ساتھ اس کے، یعنی کہ آپ کو کوئی بھی بات کل کے بارے میں کہو تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہو۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا جی، اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نکل گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی یعنی کہ ان کا جو ماتھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب زمین پر رکھا اور گردن پر باقاعدہ چھری رکھ لی، لیکن وہ چھری جب چلی تو اس میں طاقت نہیں تھی کاٹنے کی، اللہ نے اس چھری کی طاقت ختم کر دی۔ بالکل اس طرح جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پارٹ 1 میں سنا تھا کہ آگ نے ان کو بالکل نہیں جلایا، آگ کی طاقت اللہ نے ختم کر دی۔ یہاں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تو نے خواب سچا کر دیا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سائڈ پر تھے اور ان کی جگہ ایک مینڈھا یعنی کہ سمجھو ایک بکرا جو تھا نا وہ وہاں پر ذبح ہوا، اور وہ جو مینڈھا آیا تھا نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور وہ 40 سال جنت میں چرتا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچوں ایک پوائنٹ آپ یہ بھی یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ وہ کھانا مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے اور ہمیشہ مہمان کا انتظار کرتے تھے کہ کوئی مہمان آئے تو پھر میں کھانا کھاؤں۔ اگلا پوائنٹ بچوں اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اس طرح سے آپ یاد رکھو کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ابھی حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت سارہ پہلی بیوی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آپ کو تو یاد ہوگا اچھے طریقے سے۔ اب حضرت سارہ کو بڑی خواہش تھی کہ میرے بھی کوئی بچہ ہو جائے۔ حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہو گئی تھی، 90 ایئرس۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بھی خوشخبری سنائی کہ ان کے گھر بھی اللہ بیٹا دے گا اور اس کا نام اسحاق تھا۔ یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جو فرشتے تھے وہ انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، فرشتوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا تو مہمان آئے ہیں، انہوں نے فوراً فٹافٹ کھانے کا انتظام کیا اور سارا کھانا ان کے آگے جب رکھا تو فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے بچوں، اب انہوں نے کھانا نہ کھایا تو وہ بڑے پریشان ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم 2 باتیں آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں، ایک یہ کہ قوم لوط پر عذاب آئے گا اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب نیکسٹ پوائنٹ کعبے کی تعمیر شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ جو ہے دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا پتہ تو تھا لیکن موسم کی وجہ سے بالکل وہ منہدم یعنی کہ ختم ہو چکا ہوا تھا، صرف تھوڑے سے نشان تھے، مطلب جگہ جو تھی وہ معمولی سی معلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ نے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور وہ پوری دنیا کے لیے برکت اور ہدایت ہے، برکت اور ہدایت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے اور اس جگہ کو پھلوں کا رزق دے۔ امن کا مطلب ہے کہ یہاں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، آپ کو پتہ ہے آج تک وہاں پہ کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے، اور پھلوں کے رزق کا مطلب ہے کہ یہاں پر بہت ہر طرح کی سبزیاں، ہر طرح کے فروٹ، ہر چیز یہاں پر ہو۔ آپ کو پتہ ہے اتنے لوگ آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد سے لوگ حج کرنے آتے ہیں، وہاں پر کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، تو یہ اسی دعا کی وجہ سے ہے۔
اب بچوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر جو تھی وہ مطلب دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دی کعبہ کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ تک پہنچے جہاں حجر اسود ہے تو اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا اور وہ حجر اسود کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر اس کو ایک کونے میں جو ہے اس کو لگا دیا گیا اللہ کے حکم سے، اور دیواریں مزید اونچی کرنے لگ گئے۔ جب دیوار ان کے قد کے برابر ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو پتھر اتنا نرم ہو گیا کہ ان کے پاؤں اس میں دھنس گئے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پتھر ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس پتھر کو انہوں نے ایک شیشے کے جار میں محفوظ کیا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے، اور یہاں پر 2 نفل پڑھنے بھی ضروری ہیں طواف کرنے کے بعد۔ تو بچوں اس طرح سے کعبہ تعمیر ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میری آواز کہاں جائے گی، کہاں لوگ سنیں گے؟ اللہ نے فرمایا آپ کا کام ہے صرف اعلان کرنا، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات کا نام سنا ہوگا نا آپ نے، میدان عرفات ہے ایک، وہاں پہ پہاڑ بھی تھے، مطلب کافی پہاڑ تھے مکہ میں۔ ابھی بھی حج میں میدان عرفات میں لوگ قیام کرتے ہیں، حج کا ایک یہ رکن ہے۔ بہرحال عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے آواز لگائی، لوگوں بیت اللہ کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آواز ہر جگہ پہنچ گئی، جو پیدا ہوا تھا اس کو بھی پتہ چل گیا، اور جو نہیں پیدا ہوا تھا اس کو بھی پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر نفل پڑھا کرو۔ اس طرح بچوں یہ مکہ کا علاقہ بالکل ویران پہاڑوں والا تھا، کوئی یہاں پر نہیں تھا سوائے پہاڑوں کے، اور یہ علاقہ آباد ہو گیا۔ تو بچوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے سارا، جو آپ کو میں نے بتایا ہے 2 پارٹس میں۔ 175 ایئرس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم کے بارے میں ہی ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے ایک سمندر کے کنارے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مطلب فوت ہوا ہے، اور جو پرندے وغیرہ ہیں اس کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، اس کو کھا بھی رہے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ یہ دوبارہ اللہ ان کو زندہ کرے گا، تو ان کے دل میں خیال آیا کیسے؟ تو انہوں نے اللہ سے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں یقین کرتا ہوں لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لے لو۔ اچھا، ان کو پھر اللہ نے حکم دیا ان کو ذبح کر دو۔ پہلے ان کو اپنے ساتھ بہت زیادہ مانوس کر لو، مطلب تمہارے ساتھ آپ پاس رہیں کچھ عرصہ، اور تم کو کھلاؤ پلاؤ۔ اس کے بعد ان 4 کو ذبح کر لو اور ان کا قیمہ کر دو، پھر ان کو مکس کر لو، پھر ان کو ڈفرینٹ جو ہیں پہاڑ ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا ان کا حصہ قیمے کا رکھاؤ، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا، یہ سب انہوں نے کیا۔ تو جو ان کے جو پارٹس علیحدہ علیحدہ تھے وہ سب اللہ کے حکم سے جمع ہوئے، اور وہ پرندے دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ کہا جاتا ہے کہ 4 پرندوں کے نام، ان کے ناموں میں مور، کبوتر، مرغ اور کوّا تھا۔ تو بچوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے سنایا ہے۔ اب آپ اس پر کو بڑے دھیان سے دوبارہ سنیں اور اپنے ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح بٹھا لیں اپنے ذہن میں، ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، اللہ حافظ۔